السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں AW اردو ناول صراط مستقیم قسط نمبر 6. ہانیہ کو یہاں اپنے گھر آئے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا. امی جان، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے ملکہ عالیہ سے ان کے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی. جی شہزادی، آ جائیے. کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ امی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. بہت دل گھبرا رہا ہے اور الٹیاں بھی ہو رہی ہیں. ملکہ عالیہ نے ایک لمحہ ٹھہر کر اسے دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی ہوا کے سپرد کی. ادھر بیٹھیے ہانیہ، اور جو سوال ہم پوچھیں اس کا جواب دیجیے. ملکہ عالیہ نے اس سے چند سوال کیے اور ایک جھٹکے میں اندازہ لگا لیا کہ ہانیہ امید سے ہے. دونوں بہت پریشان ہوئیں. بیٹا، پریشان مت ہو، اللہ نے دیا ہے تو وہی نگہبان بھی ہے، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا. ہانیہ کا ماتھا چوما اور اسے اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کیا. کئی دنوں تک حاشر واپس نہیں آیا. ان تمام دنوں کو رواں نے بڑی ہی آزادی اور خوشی سے گزارا تھا. شمشیر کے ساتھ ابھی بھی وہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. شمشیر، کہاں گئے ہیں تمہارے انکل؟ ابھی تک آئے ہی نہیں. شاید انہیں شہر میں کوئی نوکری مل گئی ہو یا ٹھیکے پر کچھ دنوں کے لیے کام کر رہے ہوں. یہ سب وہی جانتے ہیں. اکثر انہیں شہر میں جھاڑو لگانے یا ویٹر کا کام مل جاتا ہے. اچھا. تم بتاؤ، تمہارا گھر کہاں ہے؟ بیوی بچے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، شادی نہیں ہوئی ابھی. کسی کو پسند کرتے ہو؟ روا اپنی انگلیوں کو مروڑتے پوچھ رہی تھی. اسے شمشیر کی خوبصورتی اور وجاہت نے بڑا متاثر کیا تھا، اور پھر اس کا رویہ روا کے ساتھ بہت اچھا تھا. ہاں، پسند کرتا ہوں ایک حسینہ کو، لیکن شاید وہ مجھے بالکل گھاس نہ ڈالے. وہ روا کی طرف ہی دیکھتے ہوئے مسکرا کر بول رہا تھا. ایسی کون ہوگی جو تمہیں پسند نہ کرے؟ نام تو بتاؤ. ہاں پھر کبھی، ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے، وہ کہتا ہوا عجلت میں کھڑا ہوا اور چلا گیا. اسے یوں اچانک بات کرتے کرتے ہی جاتا دیکھ روا کو اچنبھا ہوا. ابھی تو باتیں کر رہا تھا، اچانک کیا ہو گیا اسے؟ وہ اس کی جاتی پشت جو دیکھتے ہوئے بولی. خیر، میں تو ابھی یہیں بیٹھوں گی. گھر جا کر اکیلے بیٹھے رہنے سے تو یہاں بیٹھے رہنا بہتر ہے. روا نے ندی کے پانی میں پیر ڈالے ہوئے تھے اور وہ ان پرسکون لمحات کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی. قطر کے بادشاہ یعنی المیر کے تایا کو ان کے پرسنل نمبر پر کچھ تصاویر موصول ہوئیں. جیسے جیسے وہ دیکھتے جا رہے تھے، ان کا غیظ و غضب سے سرخ ہوتا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کچھ بہت غلط کر گزرا ہے المیر. سامنے المیر کے والد بیٹھے تھے. انہوں نے بادشاہ کے تاثرات دیکھے تو فوراً پوچھ بیٹھے، سب خیریت ہے بھائی؟ واحد، یہ کیا کرتا پھر رہا ہے تمہارا بیٹا؟ وہ غضبناک لہجے میں بولے. کیا ہوا بھائی صاحب، کیا کیا ہے المیر نے؟ واحد صاحب کی تو ہوائیاں گل ہوئی تھی. بادشاہ نے اپنے موبائل واحد کے سامنے پھینکنے کے انداز میں رکھا اور کہا، لو دیکھو. ہم نے کئی بار تمہیں کہا واحد کہ بچوں کی تربیت پر توجہ دو. اگر تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہماری ساکھ کو کوئی نقصان ہوا تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. جیسے جیسے واحد صاحب نے وہ تمام تصاویر دیکھی، سعد بھائی کے منہ سے دھمکی آمیز جملے سنے تو ان کی اصل معنوں میں جان حلق میں آ گئی. المیر، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. انہوں نے دل میں المیر کو مخاطب کیا تھا، جو کہ اس دن سے محل سے غائب تھا جس دن سے ہانیہ اپنے گھر گئی تھی. روا اٹکھیلیاں کرتی ہوئی گھر تک پہنچی تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا. اسے خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دی. وہ اندر گئی تو سامنے حاشر کھڑا تھا. وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر اسے ہی غصے سے دیکھ رہا تھا. کہاں گئی تھی تم اتنی دیر سے؟ اس نے ہلکی آواز میں لیکن انتہائی سخت لہجے میں اس سے پوچھا. میں دریا کے پاس تھی، اکیلے گھر میں ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے بس. شمشیر تھا میرے ساتھ، پھر وہ کہیں چلا گیا تو میں تھوڑی دیر ٹہل کر واپس آ گئی. اس نے سر جھکائے ڈرتے ڈرتے کہا. ٹھیک ہے، اب جو میں کہہ رہا ہوں کان کھول کر سن لو. حاشر نے ایک تھیلا نما چیز اس کے سامنے پھینکی اور کہنا شروع کیا. اٹھاؤ اسے اور تیار ہو جاؤ. نکاح ہے ہمارا اور تمہارے پاس بس 5 منٹ ہیں. روا نے اس کی بات پوری ہونے پر دکھ اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا. کیا بول رہے ہیں؟ نکاح؟ اس کے منہ سے بس یہی نکلا.
حاشر نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ کہا ہے نا کہ نظر نیچی رکھا کر، سمجھ نہیں آتی کیا تیرے؟ ایک بار کی بات، 5 منٹ ہے تیرے پاس، جا کر تیار ہو۔ وہ نخوت سے کہتا ہوا باہر نکل گیا اور روا کے آنسو کسی آبشار کی طرح بہنے لگے۔ آج اسے صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت بری پھنس گئی ہے، لیکن وہ حاشر کے ظلم سے بہت ڈرتی تھی۔ اسے مار کھانے سے بھی خوف آتا تھا۔ زارو قطار روتے ہوئے اس نے وہ سرخ عروسی گاؤن اٹھایا اور پہن کر بیٹھ گئی۔ وہ کہاں خوبصورت نوجوان شمشیر کے خواب سجا رہی تھی اور کہاں یہ بوڑھا اس سے عمر میں دگنا شخص اس سے شادی کر رہا تھا۔ وہ شدید غم و صدمے میں تھی کہ جب نکاح ہوا آیا اور ایجاب و قبول کے مراحل سے گزار کر اسے حاشر کے نکاح میں دے دیا۔ وہ ان سب چیزوں کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے وہ نکاح ہوا اور گواہان اسے مبارکباد دے رہے ہوں، لیکن اسے ان آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شمشیر ان لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ المیر، یہ کیا کر دیا اس بے وقوف لڑکے نے؟ میں کیسے سنبھالوں گا ابھی معاملہ؟ ابھی واحد صاحب کو سلیمان کی کال آئی تھی۔ اس کو بھی یہ تصاویر موصول ہو چکی تھی اور اس نے شدید غصے کے عالم میں فوراً قطر کے بادشاہ اور واحد صاحب سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس بار سلیمان کے ساتھ ساتھ ہانیہ کے والد بھی ملاقات کے لیے آنے والے تھے، لیکن اس ملاقات کو دنیا کی نظر سے مخفی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ دونوں فریقین ہی نہیں جانتے تھے کہ بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، نہیں چاہتے تھے کہ بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگلے ہی روز اپنے ذاتی تیاری کی مدد سے سلیمان اور سکندر قطر پہنچ چکے تھے۔ سلیمان نے کچھ کاغذات تیار کروا لیے تھے اور ساتھ واحد صاحب سے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ المیر کو بلوا کر رکھیں، ساری باتیں اس کے سامنے ہوں گی۔ اب دونوں فریقین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ المیر کی تو شرمندگی سے نظریں ہی نہیں اٹھ رہی تھی، جبکہ واحد صاحب بھی شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ المیر، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ تمام تصاویر سچ ہیں۔ سکندر نے بات شروع کی۔ انکل، آپ میری بات سنیں، میں آپ کو سب سمجھاتا ہوں۔ المیر نے اپنی طرف سے صفائی دینے کی کوشش کی۔ جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دو لڑکے۔ اس بار بولنے والے اس کے تایا تھے۔ جی، تصاویر سچ ہیں۔ مطلب تم نے مذہب بدل کر ایک کرسچن عورت سے کھلے عام چرچ میں عیسائیوں کی طرح شادی کر لی؟ اس بار بولنے والا سلیمان تھا۔ نہیں، میں مسلمان ہی ہوں، اپنا مذہب نہیں بدلا ہے۔ نکاح بھی کیا تھا، لیکن جس نے آپ کو یہ مخبری کی ہے وہ محض آپ لوگوں کو میرے خلاف بدزن کرنا چاہتا ہے۔ المیر تو نہ جانے کس بنیاد پر ایسی باتیں کر رہا تھا، اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد۔ ہاں، صحیح کہہ رہے ہو تم، ابھی مسلمان ہو۔ مسلم تو اپنی بیویوں کو بگنی پہنا کر سمندروں پر لے جا کر نازیبا حرکات کرتے ہیں، معاذاللہ۔ سلیمان نے بڑے ہی تپے ہوئے انداز میں المیر کو لتاڑا۔ یہ تمام تصاویر ہی المیر کا راز فاش کر رہی تھی۔ ایک میں وہ اپنی عیسائی بیوی ایزابیل کو چرچ میں کھڑا کر کے کس کر رہا تھا، ایک میں دونوں انتہائی قلیل اور نازیبا کپڑوں میں سمندر کے کنارے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی تصاویر المیر کی اوباش طبیعت کی عکاس بنی ہوئی تھی۔ ہم کسی قسم کی دشمنی یا مخالفت نہیں چاہتے۔ اگر آپ لوگ بھی آمادہ ہیں کہ تعلقات بحال رہیں تو المیر کو بالکل خاموشی اور تعاون کے ساتھ ہانیہ کو طلاق دینی ہوگی۔ یہ بات سکندر نے بولی، جس پر المیر کی ہوائیاں گل ہوئیں۔ نہیں، میں اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا، وہ تنفر سے بولا۔ اس کے لہجے میں حقارت اور غصے سے بھرا تھا، جیسے بیوی کو طلاق دینے کا نہیں، کسی زر خرید مندی کو آزاد کرنے کی بات کی جا رہی ہو۔ پھر فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اپنی بات کو سنبھالنے کے لیے بولا، میں بہت محبت کرتا ہوں ہانیہ سے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ لفظ اس نے کمال اداکاری کرتے ہوئے کہے۔ ہم اس بند کمرے میں اتفاق سے اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہے، بادشاہ سلامت، تو پھر ہم خلا کے لیے عدالت میں رجوع کریں گے، اور اگر المیر کی کرتوت عالمی سطح پر لوگوں کو پتہ چلے گی تو یقیناً بہت بدنامی ہوگی۔ اس بار سلیمان نے بولا۔ المیر کی محبت والی بات سن کر اسے شدید غصے نے آ گھیرا تھا۔ سکندر بھائی اور سلیمان، اس مسئلے کا حل طلاق تو نہیں ہے۔ میرے خیال میں بات کے کھلنے سے جتنی بدنامی المیر اور ہمارے خاندان کی ہوگی اتنی ہی ہانیہ کی بھی ہوگی، بلکہ وہ تو لڑکی ذات ہے، اسے پھر سے المیر جیسا نوجوان شادی کے لیے کہاں ملے گا؟ میری مانے اس بات کو ہم یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ المیر اپنے ہر غلط کام سے پیچھے ہٹ جائے گا اور اس عیسائی لڑکی کو بھی چھوڑ دے گا۔ واحد صاحب نے اپنے بیٹے کو یوں ڈیفینڈ کیا جیسے اس نے کوئی چھوٹا موٹا کام کیا ہو۔ واحد صاحب، آپ ہانیہ کے رشتے کی فکر نہ کریں،
میں یہ کاغذات بنوا کر لایا ہوں جس پہ صاف صاف لکھا ہے کہ المیر پورے ہوش و حواس میں ہانیہ کو طلاق دے رہا ہے، اور ہاں ایک بات اور، ہانیہ امید سے ہے۔ ہم نے ان کاغذات میں یہ بات بھی درج کروا دی ہے کہ المیر اس بچے سے دستبردار ہو رہا ہے۔ باپ کے نام کی جگہ المیر کا نام ہوگا، لیکن وہ ہانیہ کے ساتھ رہے گا، اور اس کے بدلے نہ صرف ہانیہ حق مہر معاف کر رہی ہے، بلکہ ہم بھی ساری زندگی تمہارے راز پر پردہ ڈال کر رکھیں گے۔ حکومتی سطح سارے معاملات پہلے کی طرح بحال رہیں گے، لیکن انکار کی صورت میں میں عالمی عدالت تک جاؤں گا۔ جس ملک کی لڑکی سے المیر نے شادی کی ہے، وہاں پہلے سے شادی شدہ ہونے کے باوجود شادی کرنے پر سخت سزا ہوتی ہے۔ سلیمان نے المیر کے لیے کوئی راہ نہ چھوڑی۔ ہم اس طلاق کے لیے راضی ہیں۔ قطر کے بادشاہ نے بھاری آواز میں فیصلہ پورے ہال میں گونجا۔ المیر اور واحد نے ان کی طرف دیکھا، لیکن بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ان کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر المیر نے انتہائی غصے اور بے بسی کے عالم میں ہانیہ کو طلاق دے دی۔ امید ہے یہ بات ہم سب کے درمیان ہی رہے گی، لیکن اگر المیر نے زندگی کے کسی مقام پر ہانیہ کو پریشان کرنے کی یا اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں اپنے کسی وعدے کا پاس نہیں رکھ پاؤں گا، اور پھر شاید دونوں دوست مملکتوں میں اعلانیہ طور پہ جنگ کا آغاز ہو جائے۔ سکندر اور سلیمان نے قطر کے بادشاہ سے پرجوش مصافحہ کیا، اور واحد اور المیر سے بھی ہاتھ ملایا، کیونکہ وہ اخلاقیات سے گر کر کوئی عمل نہیں کر سکتے تھے۔ پھر وہ لوگ اپنے ذاتی طیارے میں وہاں سے اپنے ملک کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ روا نے رو رو کر اپنا حال خراب کر لیا تھا۔ اسی عروسی گاؤن میں وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس آدمی جس کے وجود سے اسے شدید گھن آتی تھی، جو عمر میں اس سے 3 گنا بڑا تھا، آج وہ ساری زندگی کے لیے اس کے نام ہو گئی تھی۔ اس جھونپڑے نما گھر میں دیے اور لالٹین جلا کر روشنی کی جاتی تھی، کیونکہ شاید اس علاقے میں بجلی نہیں تھی کہ اچانک سب دیے بجھ گئے، اور لالٹینیں بھی انتہائی مدھم ہو کر آخرکار بجھ گئیں۔ روا کا تو حال یہ سب دیکھ کر خراب ہونے لگا۔ آخر خود بخود کیسے یہ سب بند ہو سکتا تھا؟ کمرے میں خوب اندھیرا ہو گیا۔ روا اس بات کا تعین بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ دروازہ کس طرف ہے۔ ابھی وہ حواس بحال کر کے اٹھتی اور دروازہ تلاش کر کے باہر نکلتی کہ اسے کسی نے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ مقابل کی مضبوط گرفت سے کسی کٹی پتنگ کی طرح جھولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ زور و شور سے چیختی اور حاشر کو بلاتی، اس شخص سے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ حاشر کہاں ہے کہ اس انجان شخص نے اس کے گاؤں کی ڈوری کھول دی، ساتھ ہی اس کی گردن پر جھکا۔ روا اس شخص کی اس افتاد پر چل ہوئی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے شور مچا کر حاشر کو بلانا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حاشر یہ سب جانتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کی مرضی کے برخلاف تو یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ابھی اندھیرے میں کسی شخص کی موجودگی اسے مزید تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے بغیر کچھ کہے ہی بس سوچتے ہی کچھ لمحے گزرے کہ اس آدمی نے روا کو اپنی باہوں میں بھر کر بستر کا رخ کیا۔ ٹو بی کنٹینیو۔ AWD ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ آپ سب کے کمنٹس اور لائکس میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ ناول پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کر کے جائیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔